عورت راحت کا، محبت کا، سکون کا، ایثار کا، قربانی کا پیکر ہے. یہ ہے یا تھی؟ کیا وجہ ہے کہ آج اگر اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں تو 90% سے بھی زائد جھگڑوں کے پیچھے ان کی تار کسی نہ کسی خاتون تک کیوں پہنچتی ہے؟ خواہ وہ ساس کی شکل میں ہو، خواہ بہو کی، خواہ بیٹی کی، خواہ بہن کی، خواہ بیوی کی یا باہر والی کی، مگر ہیں تو خواتین. کیا وجہ ہے کہ نئے شادی شدہ جوڑوں کو ان کی مرضی کی زندگی نہیں جینے دی جاتی؟ کیا وجہ ہے کہ ایک خاتون جو ساس کی وجہ سے گھٹ گھٹ کے جیتی ہے، جب خود ساس کے عظیم منصب پر فائز ہوتی ہے تو بجائے اپنے وقت سے سبق حاصل کرنے کے خود بھی وہی کچھ کرنے لگ جاتی ہے؟ آج سیرت کانفرنس بھی ہے، اسی کا حصہ ہے یہ پروگرام اور میرا آنا بھی. آج بڑے بڑے اچھے اسکالرز، علماء موجود ہیں اور آ رہے ہیں. میں ان کے سامنے بھی ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں اور آپ خواتین کے سامنے بھی ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں بطور طالب علم. میری رہنمائی ضرور کیجئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں بے شمار خاندانی جھگڑے، گھریلو جھگڑے پیش ہوئے. میاں بیوی کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا، ماں بیٹے کا جھگڑا، بھائیوں کا جھگڑا، بہن بھائی کا جھگڑا. مگر کیا کبھی سنا کہ نند بھابھی کا جھگڑا پیش ہوا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ساس بہو کے جھگڑے پیش نہیں ہوئے ان کی عدالت میں؟ کیا اس وقت ساس بہو کی لڑائیاں نہیں ہوتی تھیں؟ عورتوں کو پتہ نہیں تھا رشتوں کا؟ نند بھابھی کا وجود نہیں تھا؟ کیا وجہ ہے؟ سوچئے کہ اس وقت یہ سب کچھ کیوں نہیں تھا؟ شاید اس لیے کہ اس وقت کے لوگوں نے شادی شدہ جوڑوں کو ان کی زندگی جینے کا حق دینے کا فیصلہ کیا ہوا تھا. ہم سیرت کانفرنس کرتے ہیں، ہم 90 دور کی برکتوں کو اپنے گھروں میں لانا چاہتے ہیں، تو ان طریقوں کو کیوں نہیں اپناتے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اب کھلی خلاف ورزی کریں اور توقع کریں کہ برکت اور سکون گھر میں آئے گا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ پھر خالی یہی جھگڑے نہیں، لگتے ہاتھوں آپ کو دولہا اور دلہن کا انتخاب کا جو طریقے وہ بھی بتاتا چلوں. مڈل کلاس کی کئی خواتین سے میں نے انٹرویو کیا، ان سے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے دلہن یا اپنے لیے بہو جب ڈھونڈتی ہیں آپ ان میں کون سی کوالٹیز دیکھتی ہیں؟ مڈل کلاس کی ایک سریت ہے، انہی سے پوچھا. جو جواب ملا ان کا کنکلوژن آپ کو بتاتا ہوں. وہ بتاتی ہیں پڑھی لکھی ہو، امور خانہ داری کی ماہر ہو، سلیقہ شعر ہو، گھر کا کام کاج آتا ہو، بد زبان نہ ہو، لحاظ والی ہو، شرم حیا والی ہو اور خوبصورت ہو. That's wonderful، بہت اچھی بات ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ اپنی گھر کے لیے ملازمہ تلاش کرتے ہیں تو کیا صرف خوبصورتی کے علاوہ یہی ساری چیزیں اس میں بھی نہیں دیکھتے؟ کہ تھوڑی بہت پڑھی لکھی ہو، اسے بات سمجھ آتی ہو، شرم حیا والی ہو، ایماندار ہو، بے ایمانی نہ کرتی ہو، جھوٹ نہ بولتی ہو، یہی کچھ دیکھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ خاتون کے لیے اچھا منتظم ہونا انتہائی ضروری ہے. مگر کہاں گیا احکامات الہی کو دیکھنا؟ کہاں گیا روحوں کا توازن، روحوں کا بیلنس دیکھنا، شخصیات کا بیلنس دیکھنا؟ کہاں گیا مستقبل کے مقاصد کا اشتراک؟ یہ تو دلہن کے لیے کرائٹیریا ہے. دلہا کا کرائٹیریا بھی دیکھ لیں. فیس مانا صرف ایک، کماتا کتنا ہے، کیسے کماتا ہے یہ بھی چھوڑ دیں. آپ بتائیں کہ دلہے کی عمر زیادہ ہے، جس سے شادی ہونے جا رہی ہے، سگریٹ وغیرہ پیتا ہے، بس کبھی کبھی شراب بھی پی لیتا ہے، شرط لگانے کا اسے شوق ہے، یعنی جوا بھی کھیلتا ہے، لیکن کماتا لاکھوں میں ہے. آپ کی بیٹی کو شہزادی کی طرح رکھے گا. عمومی جواب ہمارے معاشرے سے یہ ملتا ہے کہ چلیں رشتہ کر لیتے ہیں، اللہ ہدایت دینے والا ہے، انشاءاللہ اللہ ہدایت دے دے گا. کوئی شک نہیں، ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے. لیکن دوسری طرف اسی فیملی کو جب یہ کہا جائے کہ ایک لڑکا ہے، جوان ہے، انرجی سے بھرپور ہے، پابند صوم و صلاۃ ہے، اللہ کے راستے پر چلتا ہے، نظام الہی کے نفاذ کے لیے کوشش کرتا ہے، مگر رزق کی تھوڑی کمی ہے، اس وقت یہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ کوئی بات نہیں، رازق بھی تو اللہ ہی ہے. منافقت کی انتہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت اللہ دیتا ہے تو رزق کون دیتا ہے؟ تو جب معاشرے میں شادی کے لیے معیار یہ ہو کہ لڑکی خوبصورت ہو اور لڑکا دولت مند ہو، تو پھر مجھے بتائیے کہ گھر میں سکون، تربیت اور ایک رحمانی معاشرہ کیسے جنم لے گا؟ رہی صحیح کسر ساس بہو کے اور نرم بھابھی کے جھگڑے پوری کر دیتے ہیں. سوچئے پیدا کیوں کیا گیا تھا ہمیں؟ ہم مردوں کے لیے تو خاص طور پہ سبھی کے لیے ہے، میں اپنے پہ سے اپلائی کرتا ہوں کہ ہمیں تو تسخیر کائنات کے لیے پیدا کیا گیا تھا، ہمیں تسخیر عالم کرنا تھی، دنیا میں نفاذ الہی کے لیے نکلنا تھا. آپ لوگوں کو کیا کرنا تھا؟ اچھے گھر کی تشکیل کرنی تھی، اچھی نسل کی پروان چڑھانا تھا، گھر کو ایک جنت کا گہوارہ بنانا تھا. مگر ہمیں ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں الجھا کر اصل مقصد سے دور کر دیا گیا.
بجائے اس کے کہ ہم تسخیر عالم کرتے، عالم نے ہمارے قلب و ذہن کی، ہمارے اذہان کی، ہمارے قلب کی تسخیر کی ہوئی، ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے آگے۔ ہم کب لوٹیں گے اپنی اصل کی طرف؟ صرف یہ کہنے سے کہ مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، کیا یہ کہہ دینے سے محبت ہو جاتی ہے؟ یا وہ آپ کے انگ انگ سے، آپ کی سانسوں سے، ہر چیز سے جھلکنی چاہیے؟ کیا آپ آج جتنی بھی خواتین یہاں پہ 100 کے قریب میرا خیال موجود ہیں، مجھے بتائیے کہ کیا آپ آج اپنے اصل کی طرف لوٹنے کے لیے وعدہ کرتی ہیں؟ انشاءاللہ۔ تو پھر اس کے لیے آپ کو ایک اور انڈسٹری کو سمجھنا ہوگا، ان کے طریقہ واردات کو سمجھنا ہوگا۔ اس انڈسٹری کا نام ہے فیشن انڈسٹری۔ بہت دل فریب پھندے ہیں اس کے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ $100 بلین، ملین نہیں کہہ رہا، بلین کہہ رہا ہوں، $100 بلین کی فیشن انڈسٹری عورت کو بے پردہ کرنے سے جنم لیتی ہے۔ اس لیے ان کا واحد مقصد مستور کو غیر مستور کرنا ہے۔ اگر آپ نے عبایا لی ہوئی ہے، اگر آپ نے نقاب لیا ہوا ہے، تو مجھے بتائیے کہ آپ نے نیچے کس برانڈ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ وہ استری شدہ بھی ہے کہ نہیں؟ وہ سرخی غازہ، کوئی اہمیت رہ گئی ان چیزوں کی؟ تو جب آپ پردہ کرتی ہیں تو در حقیقت آپ $100 بلین کی فیشن انڈسٹری پر لعنت بھیجتی ہیں، تانچہ مارتی ہیں اس کے اوپر جو انہیں قبول نہیں۔ بنیے، سنوریے، سجیے اپنے لیے کہ آپ کو اچھا لگتا ہے، بنیے، سنوریے، سجیے اپنے شوہر کے لیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں تیار ہو رہی ہوں، میں نے بازار جانا ہے؟ بازار میں جانے کے لیے تیاری کس کے لیے؟ بازار میں نہ شوہر ہے نہ آپ، یہ کیا بات ہوئی؟ سوچیں چھوٹے چھوٹے فکرے جو ہیں وہ کس طرح سے ذہن سازی بچوں کے بھی کر رہے ہیں، فیملی کی بھی کر رہے ہیں۔ تو جب تک ہم اس انڈسٹری کو، ان کے طریقہ واردات کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم انہیں شکست نہیں دے سکیں گے۔